بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں وہ تمام احتیاطی تدابیر بتا چکا ہوں جس سے ہم کرونا وائرس سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلی ویڈیوز میں یہ باتیں بھی بتا چکا ہوں کہ کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ امیون سسٹم کو ہم کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم کرونا وائرس کے دوران اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کس قدر مہلک ہے۔ کرونا وائرس اس وقت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اپنے خونی پنجے جما چکا ہے اور انسانی شعبہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر اس کے خونی اثرات دیکھے نہ جا رہے ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کرونا وائرس کا شکار، سب سے بڑے شکار یعنی کہ انسانی صحت کے بارے میں بات کروں گا۔ کرونا وائرس انسانی صحت پر بہت مہلک اثرات چھوڑتا ہے اور میں آپ کے سامنے 3 ایسے بڑے اس کے کیسز بیان کروں گا جو کہ میرے مشاہدے میں آئے اور جو کہ میں نے چائنیز ڈاکٹرز کی ریسرچ اور فارن کنٹریز کی ریسرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات ابھی تک یہ واضح ہو چکی ہے کہ کرونا وائرس کا سب سے بڑا شکار انسانی جسم کے اندر وہ عضو جو ہے وہ پھیپھڑے ہیں یعنی کہ لنگز ہیں۔ کرونا وائرس انسانی پھیپھڑوں کو آکسیجن جذب کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتا، چونکہ یہ پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن سپلائی کرنے والی نالیوں کو بلاک کر دیتا ہے، جس وجہ سے خون کے اندر آکسیجن جذب نہیں ہو سکتی۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق ڈاکٹرز اس بات پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ آیا یہ صرف لنگز کی بیماری ہے یا یہ کوئی خون کی پیچیدہ بیماری ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس بیسیکلی انسانی خون کو توڑ دیتا ہے، اس کے خلیوں کو توڑ دیتا ہے، جس وجہ سے وہ آکسیجن ابزارب کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور جب وہ آکسیجن کو ابزارب نہیں کرتے تو ایونچولی جو ڈیفرنٹ عضو ہیں، اعضاء ہیں جسم کے، وہ آہستہ آہستہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور انسان ایونچولی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ جو دوسرا سب سے اہم پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کرونا وائرس کا، جو انتہائی مضر اور مہلک اثر انسانی جسم پر ہے، وہ ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر انسان کے نرو سسٹم کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ چائنا میں اس وبا کے پھیلاؤ کے دوران ایسے بہت سارے کیسز سامنے آئے جن میں جو مریض تھے ان کی ڈیتھ کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان مریضوں کے نرو سسٹم جو تھا وہ متاثر ہو چکا تھا۔ جب ڈاکٹرز نے اس بارے میں تحقیق کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کرونا وائرس انسانی نرو سسٹم کو بے انتہا متاثر کر رہا ہے، جس وجہ سے یہ بھی ایک کاز بن رہی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی ڈیتھ کی۔ جو تیسری وجہ میں آپ کے سامنے، جو اس کا مہلک اثر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس میل فرٹیلیٹی کے بارے میں انتہائی مضر اثرات سامنے آئے ہیں، یعنی کہ کرونا وائرس کا شکار مرد حضرات مردانہ بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے ریپروڈکشن کی۔ اس میں جو کچھ اگر سائنٹیفک انداز میں بات کریں تو کرونا وائرس ایس پروٹین اور ایکٹیو انزائم کے جو سیلز ہیں ان کو کل کر دیتا ہے، جس وجہ سے میل حضرات کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم انتہائی متاثر ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ریسرچرز نے اس بات کے اوپر بھی ریسرچ کی کہ آیا کرونا وائرس کے یہ اثرات میل فرٹیلیٹی کے اوپر مستقل ہیں یا عارضی ہیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ دونوں طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ انسان کا امیون سسٹم ہے، اگر وہ اچھی طرح رسپونڈ کر رہا ہے تو یہ انفرٹیلیٹی عارضی طور پر ہوگی، لیکن اگر امیون سسٹم نے افیکٹولی رول ادا نہ کیا، افیکٹولی فائٹ نہ کی، تو یہ اثرات جو ہیں یہ پرماننٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری باتیں سامنے آ رہی ہیں جو اس بات سے جڑی ہوئی ہیں
کہ جب انسان کے اندر آکسیجن کا فلو کم ہوتا ہے، جب انسان کا نرو سسٹم متاثر ہوتا ہے، تو انسان کے دوسرے عضو یعنی کہ دل اور گردے یہ بھی کام کرنا ختم کر دیتے ہیں، اور بعض کیسز میں کام کرنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ مریضوں کی ڈیتھ میں ایک بڑی وجہ ثابت ہوئے ہیں۔ ان ساری باتوں کو آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو اس بات سے آگاہی دی جائے کہ کرونا وائرس کس قدر مہلک وائرس ہے، اور تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں متحد ہوں اور کامیاب ہوں، اور اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے اہل خانہ کو، سب لوگوں کو اس کرونا وائرس کے موذی اثرات سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔